السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلف لپ اینڈ پلیٹ۔ تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ کلف لپ اینڈ پلیٹ is a birth defect where a baby is born with a split or opening in the upper lip and or the roof of the mouth. It happens when the facial structure do not fuse properly during early pregnancy. اس میں لکھا ہے کہ کلف لپ جو ہے وہ دراصل یہ بچوں میں پایا جاتا ہے، جب بچے پیدا ہوتے تو ان میں پایا جائے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ دیکھو اسٹوڈنٹ ادھر لکھا ہوا ہے کہ ڈو ناٹ فیوز پراپرلی ڈیورنگ پریگنینسی، مطلب کہ فیشل اسٹرکچر جو ہے نا، یہ ارلی پریگنینسی میں اس کے اسٹرکچر جو ہے نا یہ کمپلیٹلی فیوز ہوتے ہیں، کمپلیٹلی بنتے ہیں۔ اگر ارلی پریگنینسی میں اگر یہ اسٹرکچر نہ بنا ہوا ہو تو اس میں کلف لپ اور پلیٹ ہونے کا چانسز ہیں، مطلب کہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے کلف لپ اور پلیٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ چیز کیا ہے، کس طرح ہوتے ہیں۔ کلف لپ اینڈ پلیٹ از برتھ ڈیفیکٹ ویئر اے بیبی بورن وتھ اسپلٹ اور اوپننگ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے لپس یا کٹا ہوا ہوتا ہے یا اوپننگ ہوتا ہے، مطلب کہ لپس تو کٹا ہوا نظر آتا ہے اور جو پلیٹ ہوتے ہیں وہ کٹے ہوئے ہیں یا اوپننگ نظر آتے ہیں، جو ہارڈ پلیٹ اور سافٹ پلیٹ جو ماؤتھ میں ہوتے ہیں، منہ کے اندر اپر سائڈ میں جو ہوتے ہیں روف آف دا ماؤتھ، تو اس میں یا تو کٹا ہوا نظر آتا ہے یا تو وہاں پہ اوپننگ ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کلف لپ اینڈ پلیٹ۔ اس کے کازز کی طرح آتے ہیں کہ کازز میں کیا کیا ہے، کس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کاز ہے ہمارے پاس جینیٹک فیکٹر ہیں۔ جینیٹک فیکٹر جو ہے، جو مدر یا پیرنٹس میں اگر جینیٹکلی ابنارملٹی ہے تو وہ بچوں میں آ سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہونے کا چانسز ہیں۔ اس کے بعد ہے انوائرمنٹل انفلوئنس ڈیورنگ پریگنینسی سچ ایز اسموکنگ، الکوہول کنزمپشن، سرٹن میڈیکیشن، لیک آف پراپر نیوٹریشن لائک فولک ایسڈ ڈیفیشنسی۔ اگر مدر اسموکنگ کر رہی ہے، الکوہول کنزمپشن کر رہی ہے ڈیورنگ پریگنینسی، سرٹن میڈیکیشن لے رہی ہے، لیک آف پراپر نیوٹریشن، اگر پراپر نیوٹریشن نہ ہو مدر کو، اگر فولک ایسڈ کی کمی ہے مدر کو تو، اور انفیکشن ڈیورنگ پریگنینسی، اور اگر پریگنینسی کے دوران کوئی انفیکشن ہوا ہو تو اس وجہ سے یہ کلف لپ اینڈ پلیٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ٹائپ میں سب سے پہلا جو ٹائپ ہے لکھا ہے کہ کلف لپ اونلی، مطلب کہ صرف جو لپس ہیں نا یہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، افیکٹڈ لپ کو ہم کلف لپ کہتے ہیں۔ تو کلف لپ اونلی اوپننگ ان دی اپر لپ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ صرف جو لپ ہے نا اس میں پلیٹ انوولو نہیں ہوتا، صرف لپ جو ہے نا وہ اوپن ہوتا ہے یا اسپلٹ ہوتا ہے، کہ مطلب کہ یا تو ہول سا ہوتا ہے یا تو کٹا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کلف پلیٹ اونلی، اور اس میں لپ انوولو نہیں ہوتا، صرف پلیٹ جو ہے نا وہ کٹا ہوا نظر آتا ہے یا اس میں اوپننگ ہوتا ہے، اوپننگ ان دا روف آف دا ماؤتھ، اور یہ جو ماؤتھ کا روف ہے اس میں اوپننگ نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسرا نمبر کلف لپ اینڈ پلیٹ، بوتھ لپ اینڈ پلیٹ آر افیکٹڈ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لپس اور پلیٹ دونوں افیکٹ ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کلف لپ اینڈ پلیٹ ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ کمپلیکیشن میں کیا کیا ہوتا ہے بچے میں، تو ڈیفیکلٹی ان فیڈنگ، ظاہری سی بات ہے کہ اگر بچے میں جو ہے نا لپ ایب نارمل ہے یا تو کٹا ہوا ہے یا اوپننگ ہے تو وہ صحیح طریقے سے جو مدر کا بریسٹ ہوتا ہے اور نیپل ہوتا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے وہ پکڑ نہیں سکے گا، تو اس وجہ سے فیڈنگ ڈیفیکلٹی آئے گی۔ اسپیچ اینڈ لینگویج پرابلم، اسپیچ اور لینگویج پرابلم آئے گی کہ بچہ صحیح طریقے سے پروناؤنس نہیں کر سکے گا۔ فریگمنٹ ایئر انفیکشن اینڈ پاسبل ہیئرنگ لاس۔ اچھا اسٹوڈنٹ، یہ کیوں ہوتا ہے ایئر انفیکشن اور پاسبل ہیئرنگ لاس؟ کیونکہ یہ جو پلیٹ ہے نا یہ تو اسٹیشن ٹیوب کے نزدیک ہے، اور انر جو نوسٹرل ہوتے ہیں ان کے بھی نزدیک ہوتا ہے، تو اگر کسی بھی وجہ سے کوئی مائکروبس ماؤتھ میں چلی جائے تو اس وجہ سے یہ ڈائریکٹلی اسٹیشن ٹیوب میں چلا جاتا ہے، تو وہ وہاں پہ چلا جائے تو یہ انفیکشن کاز کرتا ہے اور ہیئرنگ لاس کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈینٹل ایشوز میں ہمارے پاس کیا کیا نظر آتے ہیں، یا تو وہ جو دانت ہیں نا وہ مس الائنڈ ہوں گے یا تو مسنگ ہوں گے، کیونکہ جو پلیٹ ہے نا وہ تو کٹا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو گمس ہیں نا یہ پلیٹ کے نزدیک ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو شاید اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو گمس ہے وہ بھی افیکٹڈ ہو، اور جہاں پہ دانت نکلنا تھا وہاں پہ نہیں نکل پائیں گے، تو اس وجہ سے مسنگ ٹیتھ ہوں گے۔ اس کے بعد ہے ایموشنل اور سوشل ایشوز ڈیو ٹو فیشل ایگزامینیشن، تو اس میں لکھا ہے کہ ایموشنلی بچہ جو ہے نا ایموشنل اور سوشل ایشوز آئیں گے، کیونکہ بچہ جو ہے نا اس کا آلریڈی جو لپس ہے وہ تو مس الائنڈ ہے، مطلب کہ صحیح سے نہیں بنائے، تو اس کو شرمندگی محسوس ہوگی، اس طرح مطلب جب بڑا ہو جائے گا اس کو مطلب دوسرے بچوں کے نسبت اس کو
سوشلی وہ ان ایپیئر ہوگا، مطلب زیادہ لوگوں کے پاس نہیں جائے گا، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور ڈائگنوسس میں آتا ہے کہ بیفور برتھ ڈیٹیکٹڈ تھرو پیرنٹل الٹراساؤنڈ، جب بچہ مدر کے یوٹرس میں ہوتا ہے تو اس میں ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کس کے ذریعے؟ پیرنٹل الٹراساؤنڈ، تو پیرنٹل الٹراساؤنڈ میں پتہ لگا سکتے ہیں۔ آفٹر برتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ویزیبل ڈیورنگ فزیکل ایگزامینیشن، ہم فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کوئی بھی ہو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو لپس ہے وہ مس الائنڈ ہے یا کٹا ہوا ہے یا اسپلٹنگ ہے یا اوپننگ ہے، تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بچے میں یہ ایب نارملٹی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ٹریٹمنٹ میں۔ ٹریٹمنٹ کس طرح کریں گے؟ سرجیکل ایپیئر، سرجیکل کے تھرو ہم ری ایپیئر کریں گے، جو کٹا ہوا جو لپس ہے یا پلیٹ ہے ان کو سرجیکلی ہم ری ایپیئر کریں گے، ریپیئر کریں گے۔ لپس ریپیئر یوزلی ڈن بٹوین 3 to 6 month آف ایج، لپس جو افیکٹ تھا اس کو ہم کب ریپیئر کر سکتے ہیں؟ بچوں میں 3 سے 6 ماہ کے ایج میں ہم کر سکتے ہیں۔ پلیٹ ریپیئر ڈن بٹوین 9 to 18 month آف ایج، اور جو پلیٹ افیکٹ تھا پلیٹ افیکٹ نظر آئے، مطلب کہ ایک بچے میں پلیٹ افیکٹ ہے، اس کو ہم کب ریپیئر کریں گے؟ 9 سے 18 month کے ایج میں ہم ریپیئر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسپیچ تھراپی کرواتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اسپیکنگ ایبلٹی ہے وہ امپروو ہوتا ہے۔ آنٹوڈونٹک ٹریٹمنٹ، اس میں کیا کرتے ہیں کہ بریسز وغیرہ لگاتے ہیں جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے، تاکہ جو مس الائنڈ ہوئے تھے ٹیتھس ان کا کریکشن ہو جائے۔ ایئر کیئر مانیٹرنگ اینڈ ٹریٹنگ ایئر انفیکشن، اگر ایئر انفیکشن کی کوئی چانسز ہے تو ہم ایئر مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ نہ ہو جائے، انفیکشن نہ ہو۔ تو سائیکالوجیکل سپورٹ فار ایموشنل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ، سائیکالوجیکلی بچے کو ہم سپورٹ کریں گے یا مدر کو ہم سپورٹ کریں گے کہ اس کو مطلب کہ سائیکالوجیکلی سپورٹ ملے بچے کو، وہ ایموشنل اور سوشل ڈیولپمنٹ کریں۔ پریونشن کی ٹپس کیا ہیں؟ ایوائڈ اسموکنگ، الکوہول اینڈ ہارمفل ڈرگس ڈیورنگ پریگنینسی، پریگنینسی کے دوران اگر مدر جو ہے نا وہ اسموکنگ کر رہی ہے، الکوہول کنزمپشن کر رہی ہے یا کوئی ایسے ہارمفل ڈرگس لے رہی ہے تو ان سے اس کو ایوائڈ کرتے ہیں۔ ٹیک فولک ایسڈ سپلیمنٹ، فولک ایسڈ اس لیے ہم مطلب کہ پریگنینسی کے دوران اس لیے ضروری ہے کیونکہ زیادہ تر جو بچوں میں ڈیفیکٹ پائے جاتے ہیں نا وہ زیادہ تر فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو فولک ایسڈ کی جو سپلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ہم مدر کو بتاتے ہیں کہ یہ پراپرلی آپ لے لیں۔ اٹینڈ ریگولر پیرنٹل چیک اپ، اور مدر کو ہم کہیں گے کہ آپ جو پیرنٹل چیک اپس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ریگولرلی آپ لے لیں۔ مینٹین اے ہیلتھی ڈائٹ، اور ان سے کہیں گے کہ آپ جو ہیلتھی ڈائٹس ہے ان کو مینٹین رکھیں۔